یہ تم دونوں میرے سیب لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اور وہ دونوں میاں بیوی مزے سے کھایا کرتے تھے۔ کوی اور اس کی سہیلی بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اتنے ایک جنگل میں ایک کوا اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ کامچور اور نکھٹو تھا، اور وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا۔ سارا دن گھر میں پڑا رہتا تھا۔ اس کی بیوی جنگل کے دوسرے پرندوں سے کھانا چھین کر لایا کرتی تھی، اور وہ دونوں میاں بیوی مزے سے کھایا کرتے تھے۔ دیکھو دیکھو چڑیا بہن، مجھے کتنے مزے کے سیب کا درخت ملا۔ چڑیا بہن، آپ بھی آ کر سیب لے لو۔ ارے طوطا بھائی، یہاں پر تو بہت مزے کے سیب لگے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں سیب توڑ کر اپنے جنگل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں ان کو کوی ملتی ہے۔ یہ تم دونوں میرے سیب لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں بالکل بھی تمیز نہیں ہے، کسی کا سامان اس کی اجازت کے بنا نہیں لیتے۔ نہیں کوی بہن، یہ تو ہم جنگل کے باہر سے توڑ کر لائے ہیں، ہم نے تو آپ کے سیب نہیں لیے۔ ہو تو تم چھوٹی سی اور جھوٹ دیکھو کتنا بڑا بولتی ہو۔ یہ سیب میں لے کر آئی تھی، میں پانی پینے کیا گئی، تم نے تو میرے سیب پر ہی قبضہ کر لیا۔ دو میرے سیب، نہیں تو مار مار کر ہڈیاں توڑ دوں گی۔ طوطا اور چڑیا بیچارے اپنا اپنا سیب وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کوی وہ سیب لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے۔ آؤ آؤ میری پیاری بیوی، جلدی سے بتاؤ تم میرے لیے کھانے میں کیا لے کر آئی ہو؟ جی جی میرے پیارے میاں جی، آج تو میں آپ کے لیے مزے مزے کے سیب لے کر آئی ہوں۔ طوطا اور چڑیا سیب لے کر جا رہے تھے تو میں نے ان سے چھین لیے اور ان کو غصہ کر کے بھگا دیا۔ اچھا، تم سے تو جنگل کے سارے جانور ڈرتے ہیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں ہی ڈرتا ہوں۔ ایک دفعہ دوسرے جنگل سے کوی کی سہیلی اس سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ کوی بہت خوش ہوتی ہے اور اس کو لے کر جنگل کی سیر کروانے کے لیے نکل جاتی ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ تم سے جنگل کے سارے پرندے ڈرتے ہیں اور تم کو طرح طرح کے کھانے لا کر دیتے ہیں۔ مجھے بھی مزے مزے کے کھانے کھلاؤ، اور میں بھی دیکھوں گی کہ جنگل کے دوسرے پرندے تمہیں کیسے مزے مزے کے کھانے لا کر دیتے ہیں۔ کوی اور اس کی سہیلی بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اتنے میں ایک چڑیا ان کو نظر آ جاتی ہے، جس کے پاس دانا ہوتا ہے۔ کوی اپنی سہیلی کو بولتی ہے، یہ لو، اب تمہاری بھی خواہش پوری کر دیتی ہوں۔ وہ دونوں اڑ کر چڑیا کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اے چڑیا کی بچی، تو کہاں جا رہی ہے دانا لے کر؟ تجھے نہیں پتا کہ میری سہیلی آئی ہوئی ہے اور تو دانا لے کر گھر جا رہی ہے؟ تمہیں بالکل بھی تمیز نہیں، مہمان کی خدمت کیسے کی جاتی ہے؟ نہیں کوی بہن، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی سہیلی آئی ہوئی ہے، نہیں تو میں خود دانا لے کر آ جاتی اور آپ کی سہیلی کی خدمت میں پیش کرتی۔ یہ کہہ کر چڑیا دانا چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ واہ، سب پرندے تو تمہارے سے بہت ڈرتے ہیں اور اپنا دانا بھی تمہاری خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تمہارے تو خوب مزے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنا گھونسلہ بھی تمہارے ہی جنگل میں بنا لوں، پھر ہم دونوں مل کر جنگل میں خوب سیر کریں اور پرندوں سے دانا لے لے کر کھاتے رہیں۔ ارے ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم ضرور ہمارے جنگل میں اپنا گھونسلہ بناؤ اور آرام سے رہو، کوئی بھی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تمہاری سہیلی کے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اپنا گھونسلہ اس جنگل میں بنا لیتی ہے، اور دونوں سہیلیاں سارا دن جنگل میں ادھر ادھر اڑتی اور آوارہ گردی کرتی رہتی ہیں۔ جنگل کے دوسرے معصوم پرندوں سے کھانا چھین کر کھاتی رہتی ہیں۔ جس جگہ سہیلی نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوتا ہے وہیں پاس طوطا اور چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ چڑیا اور طوطے کے گھونسلے میں پہلے سے ہی انڈا موجود ہوتا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد کوی کی سہیلی بھی انڈا دیتی ہے۔
کبھی اپنی سہیلی سے ملنے آتی ہے اور اس کو کہتی ہے، اب تم آوارہ گردی بند کر دو، اب تم نے انڈا دیا ہے، زیادہ ٹائم انڈے پر بیٹھ کر گزارو تاکہ تمہارا بچہ جلد سے جلد دنیا میں آ جائے۔ نہ بابا نہ، مجھ سے تو نہیں انڈے پر بیٹھا جاتا، میں تو جب تک گھوم پھر نہ لوں مجھے سکون ہی نہیں ملتا، میرا تو کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، میں نہیں بیٹھوں گی۔ سہیلی کی بات سن کر کوی کے دماغ میں ایک ترکیب آتی ہے۔ وہ اپنی سہیلی کو کہتی ہے، تم ایسا کرو، جب طوطا اور چڑیا گھر پر موجود نہ ہوں تو تم اپنا انڈا ان کے انڈے سے بدل دینا۔ جب بچہ انڈے سے باہر آئے گا تو تم ان سے اپنا بچہ لے لینا۔ سہیلی کو کوی کی بات بہت پسند آتی ہے۔ جب طوطا اور چڑیا دانا لینے جنگل کی طرف گئے ہوئے ہوتے ہیں تو دونوں سہیلیاں مل کر کوی کا انڈا اٹھا کر طوطے کے انڈے سے بدل دیتی ہیں۔ ایک دفعہ تینوں، کوی، طوطا اور چڑیا گھر میں نہیں ہوتے تو ان کے گھونسلے میں ایک چڑیا کا بچہ آ جاتا ہے اور وہ تینوں کے انڈے گھونسلے سے نیچے گرا دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ چڑیا اور طوطا جب واپس آتے ہیں تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کوی کا انڈا دیکھ کر سہم جاتے ہیں کہ اگر کوی نے دیکھ لیا تو ہمارا جینا حرام کر دے گی۔ طوطا بھائی جلدی سے کوی کا انڈا اس کے گھونسلے میں رکھ دو، نہیں تو وہ ہمارا ایک ایک پر نوچ ڈالے گی۔ ہاں چڑیا بہن، تم ٹھیک کہتی ہو، ایسا کرتے ہیں کہ تم کوی کا دھیان رکھو، میں جلدی سے سب کے انڈے اپنے اپنے گھونسلے میں رکھ دیتا ہوں۔ چڑیا کوی کا پہرا دیتی ہے اور طوطا جلدی سے انڈے اپنے اپنے گھونسلے میں رکھ دیتا ہے اور کوی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ اس کا انڈا گھونسلے سے نیچے گر گیا تھا۔ ایسے ہی بہت سارے دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن طوطے کے انڈے سے طوطے کا پیارا سا بچہ آ جاتا ہے۔ کوی اس بچے کو دیکھ کر سہم جاتی ہے۔ پھر اگلے دن صبح چڑیا کے انڈے سے چڑیا کا بچہ آ جاتا ہے۔ کوی جب دیکھتی ہے تو وہ بہت روتی ہے، اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا ہی ہوگا۔